تو اس کا الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے نا ایک شیطان کا, وہ آپ کو مینٹلی کولیپس کرانا ہے. ہمارے پاس ویپنز بہت لیتھل ویپنز ہیں ان سے لڑنے کے, لیکن ایکسس اس کو بہت زیادہ ہے. کچھ اور بھی چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں جس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ میں آ سکتا ہے. I don't want to create a horror film over here. اور ٹیکنالوجی میں انسان نے ایوالو کیا, ڈیمنز نے ایوالو نہیں کیا. جس طرح ہمارا ایک ایولیوشن ہے اور 90s کے اندر سے آج جس دور کے اندر موجود ہیں 5G 4G AI کا جو دور ہے, تو اوبویسلی اس طرح شیخ انہوں نے بھی تو بہت کچھ کیا ہے نا اس کے اندر. اصل مارکیٹ اس کی عام انسان کو گرانے کی علم نہیں ہے. اصل مارکیٹ جہاں سے یہ آپ کو پہلے راؤنڈ میں کلیئر آف کر دیتا ہے وہ ڈیزائر ہے. بہت سے انٹروورٹ کھلتے ہیں جب ان پر آتی ہے, بہت سے ایکسٹروورٹ چپ ہوتے ہیں جب ان پر آتی ہے. پوائنٹ از یہ والی سائیکولوجیکل ڈومینز تب کھلتی ہیں آدمی کے لیے جب اس کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے ماضی میں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سرٹن ہوتے ہیں, مطلب اپنی بات کے اندر, اپنے علم کے اندر, اپنے ڈاؤٹس کے ساتھ, اپنی کنوکشنز کے ساتھ, لیکن اسٹل پریکٹس کے اندر, ایگزیکیوشنز کے اندر, بہت سارے معاملات کے اندر ان کے بھی تو بہت سے ڈیمنز ہوتے ہیں وہاں پہ. اگر علم ایک سائیکوپیتھی کو جسٹیفائی کر کے تنہائی میں رہنے کا نام ہے نا, دیٹس اے فساد. تنہائی تو اس کا سب سے ایزیسٹ ٹول ہے مارنے کا. تنہائی میں تو کہتے ہیں نا وہ خود آ جاتا ہے وہ تنہائی میں. اکیلا بیٹھا ہوا پلیئر اگر ہوگا اس کو تو آرام سے کھا جائے گا. بدعت جو ہے نا, بدعت وہ ہدایت کے بعد کا سلسلہ ہے, اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر بدعت پھیلاتا ہے, تو وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بدعت کی طرف لے کے آئے گا. یہ موبائل کے اندر ابھی میں نے یہ بٹن دبانا ہے اور شر کے 2 لاکھ دروازے کھل جائیں گے, اور خیر کا دروازہ کھولنے کے لیے اگر میں ایک ایونیو اپنانے جا رہا ہوں جس میں شر ہو سکتا ہے تو میں وہاں جا بھی نہیں سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ بکی ہاؤ آر یو؟ آل گڈ الحمدللہ. شیخ آج ہم ایک ایسے پرسپیکٹیو پہ بات کریں گے. اٹس فن ٹو ہیو یو آن بورڈ ڈوئنگ پوڈ کاسٹ. عدیل کے ساتھ تو میں نے بہت وقت گزارا ہے, بٹ یو آر این اولڈ گن آف دی گیم. ڈیفینیٹلی, ہم انشاءاللہ شوٹ. اچھا شیخ, آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو مطلب دنیا بات کرتی آئی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ایک اس پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس کو انلائٹ کریں. ڈونٹ یو تھنک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو اور اینگلز دینے والے لوگ مفتون بھی ہوتے ہیں, فتنے کے اندر بھی آ جاتے ہیں, شیخ کریٹیو بھی ہو سکتے ہیں. بٹ وائی ڈونٹ یو کم اپ ٹو دس پوائنٹ کہ اگر کوئی بندہ آج کہتا ہے کہ جی میں ایک ایسا اینگل اور فیسٹ دکھاؤں گا جو 1400 سال میں کسی نے نہیں دکھایا, ڈونٹ یو تھنک دس از اے ڈیویشن؟ شیخ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اصل میں ایک میجورٹی کا بھی تو ایک اینگل ہوتا ہے نا, کہ مطلب اس کے اندر ایک بہت یونیک چیز ہوتی ہے. میں نے تو تمہیں ہمیشہ تفسیر پڑھاتے ہوئے یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو لمیٹیشنز ہیں ایک تفسیر کی, اس سے باہر نہیں استنباط ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, یعنی اس کا جو پریمس ہوتا ہے, جو پریمس ہے اس کا جو لاک ہے, مگر لاک تو ہوگا نا, اور وہ لاک 1400 سالوں سے چلتا آ رہا ہوگا. کریٹیوٹی بھی تو اس کے اندر آ سکتی ہے, توجیحات کہیں, کریٹیوٹی کہیں, آپ جو بھی کہیں, بٹ اٹ کی ناٹ بی لائک دس نا کہ میں ایک ایسی بات کروں جو کسی کو ملی نہیں 1400 سالوں میں. اس کی کوئی بیس تو ہوگی نا. یہ تو بہت ایک ایروگنٹ وہ ہو سکتی ہے نا, یہ بہت ایروگنس ہے. سو آئی تھنک رادر دین سیئنگ میرا پرسپیکٹیو اس پہ کیا, ہم اس کو ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں. چلے ایکسپیرینس, دیٹس اے بیٹر ورڈ. اچھا, کہ اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ان ایکسپلورڈ ود ان دا پریمس, ایک ان ایکسپلورڈ ہے, دنیا نے اس کو اس طرح نہیں دیکھا. اس کو بیسکلی میں یہ کہوں گا, لیکن ایکسپرٹس نے تو دیکھا ہوگا, تو آیا نہیں سامنے. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں, شاید ہم نے وہاں تک جانے کی آپ کا حسن ظن. اچھا شیخ, جو ڈیمونک انٹیلیجنس جو ہے, جس میں ان دا مائنڈ آف, ہمارے یہاں تو ڈیمن جو ہے اس کو ایک بڑا ہی جاہل قسم کا اور بڑا اگلی اور بڑا لو لائن اور بڑا اس طرح دکھا ہے. ہاؤ کین یو یوز دا ورڈ انٹیلیجنس ود ڈیمنز؟ شیخ آپ خود دیکھیں نا, جس نے ایک تو منظرین میں سے ہے جس کو مہلت دی گئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, دنیا میں جو بھی انسان بینگ کسی دوسری بینگ سے ایگزسٹنس کے ساتھ وہ زندہ ہے, تو وہ تو ایوالو کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے. تو کیا شیاطین اور جو ڈیمنز یا ایول سائڈ جو ہے انہوں نے ایوالو نہیں کیا, اور ٹیکنالوجی میں انسان نے ایوالو کیا, ڈیمنز نے ایوالو نہیں کیا. صحیح. تو جس طرح ہمارا ایک ایولیوشن ہے, اور ہم 80s اور 90s کے اندر سے آج جس دور کے اندر موجود ہیں 5G 4G AI کا جو دور ہے, تو اوبویسلی اس طرح شیخ انہوں نے بھی تو بہت کچھ کیا ہے نا اس کے اندر. ہم تو دیکھیں نیچر کے ساتھ ریزونیٹ کریں گے نا, وہ تو اینٹی نیچر جا رہا ہے. اینٹی نیچر, بالکل ایسے ہی. اوبویسلی اس نے تو بہت کچھ دلائل اکٹھے کیے ہوں گے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے اندر.
تو شیخ اس کے اندر جو ہے اگر ہم اس کے مائنڈ سیٹ کو اسٹڈی کریں تو آبویسلی اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں فاتخذوا عدوا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اس کو تم نے اپنا ایک اینمی بنانا ہے، بناؤ اس کو، بلکہ حکم ہے یہاں کے اوپر تمہیں بنانا ہے اس کے اندر. تو شیخ وہ انسان کے اندر پہ اس کی جو سائیکالوجی ہے، اس کا بیہیویئر ہے، اسی طریقے سے ڈیپ ان سائڈ کہیں پہ لوپ ہولز، انسیکیورٹیز، کمپلیکسز، ہی پلیڈ ود دیم ویری ویل. تو میں چاہوں گا شیخ آج ہم جو ہے اس کے اوپر بات کریں کہ سب سے پہلے کہ وہ اس کو سائٹ کیسے کرتا ہے کہ اس انسان کی، یعنی کہ جب اس کی لاگ فائل بنا رہا ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک فائل بن رہی ہوتی ہے، جس طرح ہماری ایک فزیکل فائل بنتی ہے اسی طرح ایک اسپریچول فائل بہت جگہ بنتی ہے، تو اس طرح ایک اسپریچول فائل بھی بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ. تو شیخ وہ جب اپنا پوری انٹیلیجنس کے ساتھ جس کو وہ عرش لگاتا ہے سمندر کے اوپر، تو وہ کس طریقے سے کیا چیز میرا موٹی یہ تو اجازت ہے نا اللہ کی طرف سے کہ یہ انسان کے اندر اس کے خون میں بھی آ سکتے ہیں. دیر آر اینگلز، دیر آر فیسٹ، دیر آر ریلمز جہاں سے شیطان ہم سے ایسے کنیکٹڈ ہے جس طرح ہم اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ہمارے پاس حالانکہ پاور مٹیریل بہت زیادہ ہے انہیں ریڈ آف کرنے کا. ہمارے پاس تعوذ ہے، ہمارے پاس استعاذہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ. ہمارے پاس ویپنز بہت لیتھل ویپنز ہیں ان سے لڑنے کے. صحیح ہے. لیکن ایکسس اس کو بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. تو پھر اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن حالات میں ان کا ایکسس بہت بڑھ جاتا ہے. کچھ ایسے چینلز ہوتے ہیں جس کے تھرو، صحیح ہے، فار ایگزامپل بہت زیادہ غصے میں، بہت زیادہ غم میں، بہت زیادہ شہوت میں، آپ کی لسٹ فل ڈیزائرز ہوں، بہت زیادہ ڈپریشن ہوں، بہت زیادہ اینگر آپ کا شوٹ کیا ہو، تو ان کے لیے آپ کی انر ورلڈ کو ایکسیس کرنا اور اس کو اپروچ کرنا، کیونکہ جب ایموشن کنٹرول سے آؤٹ ہو جائے، ہاں مطلب وہاں سے اس کے ایونیوز کھل جاتے ہیں. ویسے بھی اس کا آنا جانا آپ کے ساتھ رہتا ہے. صحیح ہے. پھر آپ کے ساتھ جو ہے ان کی کچھ اور بھی چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں جس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ میں آ سکتا ہے. آپ کا ہمذات ہوتا ہے واٹس ایور. میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ ہارر فلم اوور ہیئر، بٹ ان کے پاس لیکن جو میکینزم تو موویز میں جو دکھایا جاتا ہے اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے. ہاؤ دا ہول تھنگ ورکس ود اے پرسن، کس طرح چلتے ہیں یہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس اتنے ایونیوز ہیں ایکسیس کے، خود بھی آ سکتا ہے، کسی اور کو انگیج کر سکتا ہے، آپ کی کسی کمزور حالت کے اندر جو ہے مزید آپ کے اندر ایکسیس کرتا ہے پوزیشن سے ہٹ کے. صحیح ہے. اور پوزیس بھی کر سکتا ہے آپ کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پوزیشن نہیں بھی کرتا تو جو ہے وہ پریزنس جو ہے وہ بھی اس سے نالج فیڈ کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان میں کیا کمزوری ہے، اگر یہ سوال ہے. سو فرسٹ آف آل تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے اس کی اسٹرینتھ آپ کی کس ویکنیس پہ بڑھتی ہے. اس کی اسٹرینتھ ہماری کس ویکنیس کے اوپر فیڈ کرتی ہے، بڑھتی ہے. ایک تو یہ نا کہ وہ پہلے تو وہ سینس کرے گا نا بھائی یہ اس کا اسٹرکچر ہے. صحیح ہے. یہ اس کا وہ آپ کے فزیکل ڈومین سے نہیں آئے گا آپ کے پاس. صحیح ہے. تو وی انڈرسٹینڈ دیٹ ویری. فزیکل تو اس کی بھی ویکنیس ہے نا، اگر وہ فزیکل میں آتا ہے تو اپنے فزیکل فارمیٹ میں تو وہ بھی ویک ہے. مطلب وہ فزیکل فارمیٹ جو ہمارے لیے ایکسیسیبل ہے. بالکل ایسے. باقی وہ تو وہیں سے آئے گا جہاں سے وہ ہڈن ہے. لیکن تو ہماری فزیکل اسٹرینتھ سے اس کا لینا دینا نہیں ہے زیادہ. صحیح ہے. اس کو تو وہ بعد میں قابو کرے گا وہ. یعنی ایک آدمی اگر بہت مسکولر ہے، بہت جاندار ہے، بہت طاقتور ہے، 100 ڈنڈ بیٹھ کے نکال لیتا ہے روز کی، that doesn't mean کہ he is good to fight with the demons. صحیح ہے. تو اس کا اصل انٹریکٹ آپ کی نا روحانیت کے ساتھ ہے. اٹس ود the inner world. صحیح ہے. the spiritual realm inside you. صحیح ہے. تو اس کے اندر جہاں سے اس کو سب سے پہلے کوئی کمزوری دکھے گی نا، جس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے اوپر اس پہ کام ہم نے کرنا ہے اپنا، تو ایک تو وہ ڈاؤٹس اور سرٹنٹیز بہت اینالائز کرتے ہیں آدمی. ڈاؤٹس اینڈ سرٹنٹیز، ہاں، کہ کتنا سرٹن ہے یہ. ٹھیک ہے. کتنی اینٹیں اس کی پکی ہیں اندر. صحیح ہے. اس کے مشاہدے کی، اس کے بلیف سسٹم کی، اس کی آبزرویشنس کی. صحیح ہے. کتنا ریپیٹیٹیو سرٹنٹی ایک ہوتی ہے اور ایک امیچور سرٹنٹی ہوتی ہے. ایک وہ سرٹنٹی ہوتی ہے جو اس ایج میں آتی ہے کہ جس ایج میں آپ کچھ اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ جوانوں کی سرٹنٹی، ایموشنل والا جو ایک بڑا ایلیمنٹ. ایموشنس تو نہیں ابھی ہم کہیں گے، یعنی 17 سال سے 16 سال سے 25-24 سال کے جو بچے ہوتے ہیں نا، انسان جو اس ایج کا ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو سرٹنٹی کے لیول پر یقین کی حد تک ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جو ریالٹی اس کو مل جائے گی نا اس ایج میں،
صحیح ہے. چاہے ایتھیزم کی ہو, کمیونزم کی ہو, سوشلزم کی ہو, فرقہ واریت کی ہو, کسی جماعت کی ہو, ایکٹیویزم کی ہو, صوفیزم کی ہو, ٹاؤزم کی ہو, وہ اٹھا لے گا. ایبسولوٹنس کے لیول کے اوپر. ایبسولوٹ سرٹن ہو جائے گا اس ایج. صحیح ہے. پھر ایک سرٹنٹی ہوتی ہے جو بائی ایکسپیرئنس, بائی وارز, جنگیں, فیصلے, سفر, آگ کے دریا, ایولیوشن, ان سارے پروسیس کے بعد آپ ایک ریپیٹیٹیولی اپلائی کر کے ایک جگہ تک پہنچ جاتے ہو کہ بھئی یہ حقیقت ہے. صحیح ہے. ایک وہ حقیقت ہے جو ایک بچے کی حقیقت ہے, اور ایک وہ حقیقت ہے جو ایک ایکسپیرینسڈ وارئر, ایک ایکسپیرینس آدمی کی سرٹنٹی ہے. صحیح ہے. وہ تو ان کا عذاب ہے بہت بڑا. علم ان کا عذاب ہے آپ کہہ رہے ہیں. اپلائیڈ علم بہت عذاب ہے. اپلائیڈ علم عذاب ہے ان کے لیے. علم بھی کچھ نہ کچھ ان کو ہارڈ ٹائم دیتا ہی دیتا ہے, لیکن وہ علم جو اپلائیڈ ہوتا ہے نا, اور وہ کنزیکٹیولی کنسسٹنٹلی اپلائی کر کے ریزلٹس کی اس نے مختلف اینگلز کے انبار کھڑے کیے ہوتے ہیں, اس کو گرانا بہت مشکل ہے ان کے لیے. تو یہ سب سے پہلے آ کے نا بندے کی سرٹنٹی دیکھتے ہیں, اور اس سرٹنٹی کے مقابلے میں اممیچورٹی دیکھتے ہیں, انسرٹنٹی دیکھتے ہیں, شک شبہات دیکھتے ہیں, تردد دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اس میں کتنا کچا پن ہے, کتنا اممیچورٹی ہے, کتنا یہ انسرٹن ہے, یہاں پر کتنا ہلایا جا سکتا ہے. صحیح. دیٹس دیئر فرسٹ ایونیو. کیونکہ سرٹنٹی اور ڈاؤٹس کے تھرو نا بیل جو ہے نا اس کو فل نتھ, اس کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے پورا. دیٹس دیئر فرسٹ ایونیو آئی وڈ سے. یعنی کہ جو فزیکل مسل ہے ابھی اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی. نہیں, ابھی سارا جو میکینزم چل رہا ہے اس سے فزیکل مسل کنٹرول کر لے گا. کنٹرول کر لے گا. ابھی تو بات کہیں اور جائے گی. یہ تو ابھی اندر کے اوپر اس میں پہلی چیز دیکھے گا صحیح ہے کہ یہ ایک سرٹن آدمی نہیں ہے. صحیح ہے. تو شیخ اس کا زیادہ تر تعلق ہو گیا ہے کہ انسان کے پرسیپشن کے ساتھ, اور ساری علم کے ساتھ, نالج کے ساتھ, ایکسپیرینسز کے ساتھ. اس کا گھر کیسا ہے, صحیح ہے. پاسٹ کیسا ہے, صحیح ہے. تربیت کیسی ہے, ماں باپ کیسے ہیں, فیملی کیسا ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیسا ہے, اسکولنگ لائف کیسی ہے, صحیح ہے. کتنا بلی ہوا ہے, کتنا نہیں ہوا, کتنا چائلڈہڈ میں ابیوز ہوا ہے, نہیں ہوا, کتنے ٹراما سے گزرا ہے, نہیں گزرا, کتنی اسٹرانگ گراؤنڈز دی گئی ہیں اس کو بڑا ہونے کے لیے, پیرنٹس کتنے تگڑے تھے, گراؤنڈز بریوری اور کریج کتنا اسٹرانگ رکھا ہے, کتنے ایونیوز پہ ماں باپ نے کھلایا ہوا ہے اس کو, کتنے ایونیوز کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹڈ ہوا ہے. بیسڈ آن دیٹ جو ہے نا یہ آگے بچہ اپنی ٹینز میں اور آگے ٹین ایج سے آگے آتا ہے. جتنی کمزوری لے کے آئے گا اپنے فرسٹ 10 ایئرس کی, اتنی کمزوری ٹین ایج میں آئے گی, وہی بیگیج آگے ملٹیپلائی بائی 5 ہو کے 20s میں چلا جائے گا. صحیح ہے. اینڈ دیٹس ویسے تو یہ پیدائش کے بعد ہی, پیدائش پر ہی آ کے تو تونکا مار جاتا ہے اپنا, مگر چھوڑتا کبھی بھی نہیں ہے. بٹ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جنہیں میں ٹین ایج میں مار دوں گا, گرا دوں گا, مینٹلی مار دوں گا ان کو میں. صحیح ہے. کچھ کو اس نے 20s میں ایمبوش کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے, کچھ کو وہ mid 30s میں, اور کچھ کو وہ اسٹارٹنگ 40s یا mid 40s میں مارے گا. تو اس کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں کہ انسان کی ہیومن ایوالومنٹ جو مائنڈ کی ہوتی ہے نا, وہاں پہ کولیپس کہاں کرانا ہے اس کو. صحیح ہے. تو اس کا الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے نا ایک شیطان کا, وہ آپ کو مینٹلی کولیپس کرانا ہے. صحیح ہے. کہ اس کا پورا جو اسٹرکچر ہے نا, ابھی اگر if you are sitting here, تو اٹس ناٹ فزیکل وکی سٹنگ ہیئر اونلی, اٹس اے ہول مائنڈ سیٹ سٹنگ ہیئر. ڈیفینیٹلی. اس کے اندر ایک ایموشنل آرڈر کھڑا ہوگا, اس میں ایک پرنسپل آرڈر کھڑا ہوگا, اس میں ایک انٹلیکچوئل آرڈر کھڑا ہوگا, اس میں ایک ایپلیکیٹو آرڈر کھڑا ہوگا, اس میں ایک ایکسپیرینشیل آرڈر کھڑا ہوگا, اس میں ایک مورل آرڈر کھڑا ہوگا, اس میں ایک انٹرپرسنل آرڈر کھڑا ہوگا, اس کے اندر اس میں مختلف آرڈرز کے تھرو ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ. یہ سارے کو کولیپس کرا کے نا اس کو یا شرک کروانا یا اس سے سوسائڈ کرانا, یہ اس کا الٹیمیٹ گول ہے. الٹیمیٹ. تو بیفور گوئنگ ٹو دا نیکسٹ ون, یہاں سے نکلنے کے بعد وہ ایموشنل آرڈر کا چیک لے گا. صحیح ہے. کہ جذباتوں کی ویریشن کتنی زیادہ ہے اس میں. صحیح ہے. تو اس کے لیے وہ ٹائم لیتے ہیں سینس کرنے کے لیے. دل ٹیک ٹائم. 5 بیسک ایموشنز کی کیا پوزیشن ہے؟ اینگر, غصہ. صحیح ہے. امید. صحیح. ہوپ تو ہو گیا نا, امید ہو گیا. امید, غصہ, محبت, بغض اور غضب. غصہ. صحیح ہے. خوف, فیئر, اینگر, لو, ہوپ اینڈ ہیٹ. ان 5 کو وہ انالیسس کرتے ہیں. ٹائم اس میں زیادہ لگتا ہے اصل میں. صحیح ہے. انہیں انالائز کرنے میں کہ کتنی زیادہ ڈسکرپینسی ہے اس کی جذباتیت کے اندر, اور کس چیز سے زیادہ پن اپ ہوتا ہے اور کس سے پن ڈاؤن ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ فائل جاتی ہے پھر
بڑوں کے پاس. صحیح. یعنی کہ جیسے جیسے انسان کا براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے تو اور وہ بہت ساری چیزوں کے امتزاج کے ساتھ وہ بن رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی دیکھ رہے مین وائل کچھ کنسٹرکشن کچھ ڈسٹرکشن اس سب کی جو لاگ فائل ہے پیچھے وہ مینٹین اٹیمپٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں کہ اس کو بیسک ایج سے ہی خراب کر دیں, لیکن بالفرض اگر وہ اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے رحم سے نکل بھی جاتا ہے, صحیح ہے, دے ول سوئم ود یو. اچھا شیخ, اس طرح کے جب ہم پیٹرنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ابھی آپ نے ایک بہت بڑے سیگمنٹ کو آپ نے ایڈریس کیا جس میں ہم نالج کہیں, ایکسپیرینشیل نالج کہیں, سرٹینٹی, ڈاؤٹس, مطلب اٹس مور اباؤٹ, یعنی کہ جس کو ہم علم کے سیگمنٹ میں لاتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیزائر والا جو ایک ایلیمنٹ ہے, تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سرٹین ہوتے ہیں, مطلب اپنی بات کے اندر, اپنے علم کے اندر, اپنے ڈاؤٹس کے ساتھ, اپنی کنوکشنس کے ساتھ, لیکن اسٹل پریکٹس کے اندر, اپنے ایگزیکیوشنس کے اندر, بہت سارے معاملات کے اندر ان کے بھی تو بہت سے ڈیمنز ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیزائر میں, ڈیزائرس کے اندر. اگر ایک انسان کا علم ہی مضبوط نہیں ہے, تگڑا نہیں ہے, پروسیس سے نہیں گزرا ہوا, اپلائیڈ نہیں ہے, استاد کے تھرو نہیں ہے, اور تحمل کے ساتھ لیا ہوا نہیں ہے, اور کسی مینٹل سائیکوپیتھک نفسیاتی مرض کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنا نہیں ہے, مگر جینون شعور کو بیدار کرنے کے لیے پروسیس سے گزرا ہوا آدمی ہے, اور اس کے پاس ایک واقعی سرٹنٹی اور یقین آ گیا ہوا ہے, مگر وہ اپلائی نہیں کر رہا اس کو. اول تو پہلے بات ہی بڑا کوشچنیبل ہے کہ یقین بغیر اپلیکیشن کے آتا نہیں ہے. اصل میں علم کے ساتھ نا بڑے اور بھی بڑے جو ہے نا وہ مفسدات ہے. وہ علم جو اپلائی نہیں کیا گیا, وہ علم جو دہرایا نہیں گیا, وہ علم جو سیلف ریفلیکٹ نہیں کرایا گیا, وہ علم جو خود پہ اپلائی نہیں کیا گیا, وہ علم جس کے ساتھ جو ہے ریاضت نہیں ہوئی, وہ علم جس کے ساتھ عاجزی نہیں آئی, وہ علم جس کے ساتھ تقویٰ نہیں ہے, وہ علم جس کے ساتھ خیر اور شر کا موازنہ نہیں ہے, وہ علم جس کے ساتھ استاد نہیں ہے, وہ علم جس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ بد 8-10 ڈومینز ہیں جہاں سے علم فاسد ہو جاتا ہے, چاہے آپ ایک عبارت کو جتنا بھی یاد کر لیں, چاہے آپ کافر کا علم ہو, کسی بھی سائنسز کا علم ہو, اپنا اسلامی علم ہو. علم اپنے 9-10 لوازمات کے ساتھ 9-10 لوازمات کے ساتھ علم نافع نفع بخش علم بنتا ہے. صحیح ہے. اگر یہ اسٹیبلشڈ ہے تو پھر بھی اس کے پاس ایک ایونیو ہے دوسرے اینگل سے آنے کا, لیکن کوشش اس کی پہلے یہی ہوگی کہ تلبیس ابلیس کے تحت علم والے کو علم ہی کے ڈومین سے مارے. وہ صحیح ہے, یہیں سے مار دے گا. صحیح ہے. کوشش ان کی پہلے ہی ہوتی ہے, کیونکہ علم کا کولیپس ہی نیت کا کولیپس ہے, ارادے کا کولیپس ہے, صبر کا کولیپس ہے, ڈیزائرز کا کولیپس ہے, اور ایموشنل آرڈر کا کولیپس. اگر پرنسپل آپ کا کولیپس کر گیا نا, علم کولیپس کر گیا تو یقین کولیپس کر جائے گا. علم شک میں چلا گیا تو یقین کولیپس کر جائے گا. علم زنگ کھا گیا تو کولیپس کر جائے گا. آبزرویشن مشاہدہ جو سیکھا سکھایا ہوا وہ بھول گئے, لمبا عرصہ گزر گیا اور دل ان کے سخت ہو گیا, کیونکہ علم دہرایا نہیں گیا, علم سنایا نہیں گیا, علم اپلائی نہیں کیا گیا, علم کو علم سے میچ کروایا نہیں گیا, علم کا علم کے ساتھ مناقشہ نہیں کر. علم کی لوازمات کا جب خیال نہیں کیا جائے گا تو وہ پھر جائے گا دوسرے. اگر ایک آدمی نے علم سنبھالا ہوا ہے اور ایک آدمی نے علم سنبھالا ہوا اور اس علم کے لوازمات بھی سنبھالے ہوئے ہیں, تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ اس کو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر, پھر وہ یہ ایونیوز کھولے گا کہ بھئی یہ اتنا سرٹن آدمی ہے, صحیح ہے, کہ یہ گر نہیں رہا کسی شک شبہات سے, کسی تردد سے, صحیح ہے, کسی کوئی او سی ڈی ڈس آرڈر سے, کوئی مینٹل ڈس آرڈر سے. اکثر زیادہ پڑھنے سے بھی آدمی کا نا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. حد سے زیادہ بھی پڑھ جائے نا تو وہ بھی نارملائز کرنا مشکل ہوتا ہے ان کو. وہ پرفیکشنزم ایک علیحدہ لیول کی آتی ہے. دین دے اوپن دا ڈیزائر. تو یہ تو مارکیٹ ہی, اصل مارکیٹ اس کی عام انسان کو گرانے کی علم نہیں ہے. اصل مارکیٹ جہاں سے یہ آپ کو پہلے راؤنڈ میں کلیئر آف کر دیتا ہے وہ ڈیزائر ہے. صحیح ہے. سو the moment you enter into parties and music and wealth, دولت, پیسہ, شہرت, نام, عورت اور زنا اور شراب اور ضیاء وقت کا, یہ ساری ڈومینس پہ تو اس نے ٹریلین ملین بلین ڈالر انڈسٹری کھڑی کی. صحیح ہے. تو جو اس پول میں جا کے گر جاتا ہے, چھوٹا پلیئر ہے, تو وہ تو یہ تو مارکیٹ اس کی ہے ہی ہے نا, زیادہ تر یہی گرتے ہیں. اس میں سے کوئی سروائیو کر جائے تو اس کی سرٹنٹی بھی بڑی خطرناک ہو سکتی ہے جو اس کے یہ والی دنیا سے سروائیو کر جاتا ہے. صحیح ہے. جو اس دنیا سے سروائیو کر کے رائے ہدایت پہ آ جاتا ہے نا, وہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ میک شور کرتے ہیں کہ اگر ڈیزائر اور شہوات سے مار کھایا ہوا آدمی ہے نا, تو کسی اور ڈیزائر میں لگا دیں اس کو, علمی ڈومین میں نہ جائے, وہ انالیسز میں نہ جائے, اکاؤنٹیبلٹی میں نہ جائے, احتساب میں مت جائے, تو بٹ اسٹل وہ وہاں پر بھی اس نے اپنے ایونیوز کھڑے کیے ہیں آدمی کو گرانے کے لیے, اور اس نے یہاں بھی ایونیوز کھڑے کی. یہ مارکیٹ بہت
वॉलेटाइल है ये डिज़ायर वाली जो है. अच्छा शेख, आपने अभी एक बड़ी प्यारी बात की और मेरे माइंड में ऑलरेडी उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी था कि ज़्यादा पढ़ के भी एक इंसान जो है वो बावला हो सकता है. तो यानी कि बेसिकली एक इंसान है जो प्रोडक्टिविटी के फेजेस के मैंने अंदर आपसे है कहा और ना, पढ़ रहा है. वो इल्म जो अप्लाइड नहीं होता ना, वो पागल कर देता है लोगों को. क्योंकि एप्लीकेशन क्या करती है कि उस इल्म की एप्लीकेशन से उसके आगे ना 10 जिहत खुलती है. सही है. या तो वो किताबी इल्म के अंदर वो सारे लवाजमात को, उस मतन के उस सारी लेवल्स को, सारे तफावत को समझे, सही है. तो वो उसकी असल कोर को समझेगा. सही है. या अप्लाई करेगा तो उसको जब रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे होंगे ना, तो फिर उसके अंदर एक तशनगी पैदा होगी कि मैं मजीद ढूंढूं कि इसकी इल्तिज़ाम और इसकी और क्या इल्तिज़ामात हैं और इंतज़ामात हैं जो मुझे इस मतन के साथ देखने हैं. सो इल्म हद से ज़्यादा पढ़ा जा रहा हो और अप्लाई ना किया जाए और अप्लाई नहीं किया जा रहा हो और रिजल्ट्स मैच ना हो रहे हो, ये आपको मुतशद्दिद बनाएगा और बड़ा लेवल का आपको एक्सट्रीमिस्ट बनाएगा. तो ये इंट्रोवर्ट भी बना सकता है या आइसोलेशन में भी लेके जा सकता है इंसान. कुछ लोग देखें, इंसान जब भी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है, इंसान अननेचुरल कब होता है? इंसान अननेचुरल तब होता है जब डेंट्स उसे जब पढ़ रहे होते हैं तो वो डेंट से रिकवर करके अपनी बेसिक नेचर पे नहीं आ रहा होता. सही है. इसका मतलब ये नहीं है कि हज़रत उमर थोड़े से सख्त मिजाज थे और हज़रत अबू बकर जो थे वो नरम मिजाज थे. खिलाफत के बाद पावर में आने के बाद एक नरम हो गया, एक सख्त हो गया. सो इट चेंज्ड सर्कमस्टेंशियली. पॉइंट ओवर हियर इज कि मैं जिबिल्लत बदलने की बात नहीं कर रहा और तबीयत बदलने, मैं कह रहा हूँ बेसिक नेचर के ऊपर इंसान जो होता है ना, उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती कि वो खामोश तबाह हो. सही है. वो लोगों से ज़्यादा मिलता ना हो, वो हंसी मजाक ना करता हो. सही है. जहाँ बेसिक नेचर इंसान की सबकी एक जैसी है. जिबिल्लत और तबीयतें आगे थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं, लेकिन बेसिक नेचर में कभी भी इंसान ये नहीं हो सकता कि भाई लॉक हो चुका. बहुत से इंट्रोवर्ट खुलते हैं जब उन पर आती है. बहुत से एक्सट्रोवर्ट चुप होते हैं जब उन पर आती है. सही है. पॉइंट इज ये वाली साइकोलॉजिकल डोमेन्स तब खुलती हैं आदमी के लिए जब उसके साथ बुरा हुआ होता है माजी में. सही है. और वो हैंडल्ड प्रॉपरली नहीं हुआ होता. सही है. तो उसने ये समझ लिया होता है कि अपने आप को लॉकडाउन करके, शट डाउन करके एक साइड पर बैठना ही ना, दिस इज अ सोल्यूशन टू लाइफ. सही है. अगर इल्म एक साइकोपैथी को जस्टिफाई करके तन्हाई में रहने का नाम है ना, सही है, दैट्स अ फसाद. सही है. अगर वो उसकी कुंडियां ना खोले, उसको अनलॉक ना करे, उसे मार्केट में ना लेके आए, सही, ठीक है, और उस जैसा मोमिन ना बनाए जो लोगों में रहता है, उनकी हिट लेता है बनिस्बत के उसके जो आइसोलेट करता है, तो अल्लाह उसे रिड ऑफ नहीं करता. सही है, मोमिन है फिर भी, लेकिन दर्जा तो गिरा है ना यहाँ पर अमल का, क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर उसके इल्म ने उसको वो दलेरी नहीं सिखाई और वो एवोल्यूशन नहीं सिखाई जिससे वो एडजस्ट करता उस मार्केट के अंदर जहाँ उसके एंटी माइंडसेट के लोग भी बैठे हुए हैं. सही है, एंटी मिजाज के भी लोग बैठे हुए हैं. तो इसका मतलब है ना, इल्म ने उसको ओपन अप नहीं होने दिया. उसने इल्म का सहारा लिया अपनी तन्हाई को, अपनी आइसोलेशन को जस्टिफाई करने का. ठीक है, फिर भी कर रहा है, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यू नेवर नो, ऐसी तन्हाइयों में भी उसके लिए आसान होता है आके अटैक करना, ये याद रखें. सही है. तो तन्हाइयों, मैं भी तन्हाइयों के सफ़र पे बड़ी तकरीर करता हूँ, मगर वो तन्हाइयाँ कटने का नाम नहीं होता. वो तन्हाइयाँ थोड़ी देर का शोर, द नॉइज इन योर हेड, उसको बंद करने के लिए तन्हाई चाहिए. स्टॉप ओवर है वो, थोड़ा सा स्टॉप ओवर होता है. इट डजंट मीन कि वो एक परमानेंट स्टेट होगी वो तन्हाई. सही है. नेक्स्ट. अच्छा जी, इसके अंदर जो है जब हम ब्रॉटअप्स की बात कर रहे हैं तो, और ये हर इंसान को, जिस तरह आपने डेंट्स की बात भी की, तो एक एम्प्टी स्पेस इंसान की अंदर साइकोलॉजी में बिल्ट होती है और वो उसके अंदर उसकी लॉन्गिंग भी डेवलप होती है, और उसने कहीं ना कहीं इंसान की नफ्सियात है कि उसने किसी से फिल करना है, यानी कि उसकी जो वीकनेसेस हैं या उसको बहुत सी चीज़ें जो नहीं मिली, कोई इमोशनल डिसबैलेंस था या कोई पैसे की कमी हुई, प्यार की कमी हुई, खूबसूरती की कमी हुई. अब शेख, ये एक बहुत बड़ा एक हमारे पास गैप है. अब यहाँ पे जो डार्कर साइड है इस दुनिया के, जो पहले आइडेंटिफाई करेगी, वो कर गया है शेख. उसके साथ वो, अब जाहिर सी बात है, इंसान तो बड़ा हो रहा है और उसके साथ अब वो डॉक्टर भी बनेगा, वो एक अच्छा डेवलपर बनेगा. तो अब वो उस डीमंस ने क्या करना है, वो जो डीमंस विद इन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे बनता है कि जब आदमी बड़ा हो रहा था तो उसके अंदर के भूत भी बड़े हो रहे होते हैं. सवाल क्या है, मतलब अब वो ब्लैंक स्पेस के अंदर मौजूद है और उसने किसी के साथ उसको फिल करना है. आज नहीं मिला वो जो फिल इन द ब्लैंक वाला एलिमेंट है, कभी ना कभी तो वो ब्लैंक फिल होना है ना. अब उसके शेख क्या चैलेंजेस हैं, और उधर जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, डीमोनिक इंटेलिजेंस, वो उसको कैसे प्ले अराउंड करेगा. देखें, हमारा जो
ہمارا جو اسلامک سسٹم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کرا ہے نا وہ سیلف ہیلپ بیسڈ ہے. اچھا سیلف ہیلپ بیسڈ ہے, یعنی کہ آپ خود آ کے بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے, صحیح ہے, اور یہ چھپانا جرم ہوگا معاشرے کے اندر. اور جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے وہ ہر وقت تلاش کرتے رہیں کہ کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اسی طرح اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تو آپ پیچھے مڑ کے پوچھتے تھے لوگوں سے کوئی خواب تو نہیں آیا کسی کو. کوئی ہی میڈ شیور دیٹ دے آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, یو نو. صحیح ہے. یہ ذمہ دار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو قیادت سنبھال کے بیٹھے ہوتے ہیں معاشرے کے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے آ کے کہ آپ جو ہیں وہ میں آ گیا ہوں پریس کانفرنس میں تو بڑی بات ہے کہ میں آ گیا ہوں. نہیں, آپ کو آنے سے پہلے آنا چاہیے تھا. صحیح ہے. جو گورننس ہوتی ہے وہ ہمیشہ 2 قدم آگے ہوتی ہے جاننے کے لیے کہ یہ ہاتھ سے تو نہیں سلپ ہو گئے, صحیح ہے, آگے پیچھے تو نہیں ہو رہے, کوئی غلط انالیسس تو نہیں کر لیا نا. اور جو رعایا ہوتی ہے, جو قوم ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اپنے خواص کو آ کے بتا رہی ہوتی ہے. تو ایک تعلق جو ہے وہ ہر جگہ مینٹرشپ کا آپ کو اسٹیبلش رہے گا, بڑے اور چھوٹے. جب یہ ٹوٹا جائے گا نا, اس لیے کہتے ہیں نا کہ خاندانی سسٹم توڑ دو یا ایک ایجوکیشنل ماحول توڑ دو یا ایک استادی شاگردی معاشرے سے ختم کر دو نا, تو پھر فسنا ما شئتا اذا لم تستحی, اگر تم میں حیا ہی نہیں رہی تو پھر تو تم کچھ بھی کر سکتے, کچھ بھی ہوگا. تو جب حیا کا بیریئر ہٹا تو کھلا کھاتا آن ہو گیا. اسی طریقے سے سوال جواب کا ایلیمنٹ اور شیئرنگ کا ایلیمنٹ ختم ہوا, صحیح ہے, اوپننگ اپ کا ایلیمنٹ ختم ہوگا, وہ اندر ہی کیا بن جائے گا آپ کو پتہ نہیں. اور یہ ان کے لیے بہت بینیفیشیل ہے, ڈیمونک سائڈ کے لوگوں کے لیے. صحیح ہے. سو فرسٹ آف آل بات کریں, صحیح ہے, یا بات سنیں. صحیح ہے. تو ہمارے معاشرے میں جو یہ بات نہ کرنا اور جو بات نہ سننے کا مزاج آتا جا رہا ہے, اور مزید جنریشن انڈیپینڈنس کی ایک فالسیفائڈ ڈیفینیشن کے اندر اپنی انڈیپینڈنس کو لے رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں اکیلا ہی صحیح ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایلیمنٹ نہیں ہے, یو ہیو ٹو ٹاک. تنہائی تو اس کا سب سے ایزیسٹ ٹول ہے مارنے کا. تنہائی میں تو کہتے ہیں نا وہ خود آ جاتا ہے. وہ تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہوا پلیئر اگر ہوگا اس کو تو آرام سے کھا جائے گا. تو ایک تو اس کو یہ, دوسرا اس کو اپنا چیک لینا اور بتانا. اور دوسری بات ہے کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں معاشرے کے ہر جگہ کے, ان کا کام ہے کہ وہ ہر وقت یہ والی سنت پہ چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگم کے ساتھ اعتکاف سے نکل کے ان کو چھوڑنے جا رہے تھے, تو برابر ایک صحابی گزرا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہی سیڈ شی از مائی وائف, یہ میری بیگم ہے. تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح. تو نہیں سوچ سکتا, مگر وہ سوچوا سکتا ہے اور وہ سوچ بھی سکتا ہے جو اندر گھومتا ہے. صحیح ہے, خون کے اندر. دیٹس ہاؤ کیئرفل ہی واز کہ کسی کے بھی مائنڈ میں پاپ کر سکتا ہے. تو اب جا کے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ جس گلی میں حضرت عمر آتے تھے وہاں سے وہ بھاگ جاتا تھا, وہ اس کے انٹلیکچوئل اور ڈیمونک وارفیئرس کو سارا جانتے تھے کہ یہ کہاں سے آتا ہے. اس لیے کسی چیز کی شروعات سے ہی اس کی جڑ اور گلے کو پکڑ کے رکھنا نا, یہ اصول فقہ میں ایک قاعدہ ہے سد الذریعہ کے نام سے. وی گیٹ اٹ بائی دا نیک ایٹ دا اسٹارٹ آف اٹ. صحیح ہے. اس کو ایک بہت بڑا عذاب بننے سے پہلے معاشرے کے اوپر نا ہم اس کی جڑ ہی پکڑ لیتے ہیں, اور گلے سے پکڑتے ہیں اس کو کہ بڑا نہ ہو جائے. یہ میرے خیال سے آج کے معاشرے میں تو دونوں اینڈز پہ مسنگ ہے. نہ ذمہ دار اتنے قابل اور ایجوکیٹڈ اور اتنے اپلائیڈ ہیں اور اتنے کمیٹڈ ہیں ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ کہ وہ خیال رکھیں, اور جو رعایا ہے وہ تو ویسے ہی جان چھڑانا چاہتی ہے. شیخ ابھی ان ساری باتوں میں آپ نے جو شیطان کا یا ایولز کا جو وسوسہ جو ہے, ان کا جو وسپر ہے, ماڈرن سائیکالوجی ان کو کیو ٹریگرز کہتی ہے. اچھا, تو شیخ اس کی کتنی پاور ہوتی ہے کہ ہم ڈسکس کریں, تو میں چاہوں گا آپ اس کو بھی ذرا اپنا ایکسپیرینس رکھیں کہ کس حد تک ایک انسان کو لے کے, انسان آج جہاں پر بھی ہے جو بھی ہے اپنی انر وائسز کی وجہ سے ہی جو وہ کر رہا ہے نا, اس کے بعد دلیل سب سے بڑی ہے میرے اندر سے آواز آئی ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں نا بھائی, آج میں نے ایک ڈاکٹر کا انگلینڈ میں کیس سالو کی ہے. میں نے بولا تم نے یہ شادی کیوں کی, ٹھیک ہے, 2.5 سال کے بعد ہی اس نے ہاتھ اٹھا دیے ہی از ڈن اینڈ شی از گیونگ ہم ہیل آف اے ہارڈ ٹائم. میں نے بولا شادی کیوں کی, صحیح ہے, شیخ صاحب اندر سے بات آئی تھی, الہام ہوا. میں اب اس پہ مذاق بھی کر سکتا ہوں لیکن میں مذاق کرنا نہیں ہوگا. اندر کی جو وائس ہے نا, یہ بہت بڑا ڈرائیونگ فورس ہے لوگوں کا. سو انر وائس, مطلب لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ایسے اللہ کی طرف سے الہام ہو. بات کی انر وائس از سم تھنگ جو اللہ سے آئے نہ آئے, انر وائس میری فیلنگ آئی ہے, مجھے صحیح ہے, گھٹ ہے میرا, یہی چیز ہے. تو انر وائس 5 قسم کی ہوتی ہیں. اچھا, انہیں فلٹر کرنے کے لیے
اگر انہوں نے صحیح سورسز سے نہیں تربیت حاصل کی ہوئی, نہیں تعلیم حاصل کی ہوئی, ایک رحمان کی آواز ہوتی ہے, صحیح ہے, جیسے ہم الہام کہتے ہیں, صحیح ہے, فالہمہا فجورہا وتقواہا, صحیح ہے, ایک ان کا القاء ہوتا ہے, القى الشیطان, القى الشیطان فی امنیتہ ٹھیک ہے, یوسوس فی صدور الناس, شیطانوں کا القاء ہوتا ہے. تیسرا آپ کے نفس کا وسوسہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اپنے اندر کے گیون ڈیٹا سے خود ایک پرومپٹ کر دیتا ہے آپ کو, وَلَقَدْ نَعْلَمُ ما توسوس به نفس, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 3 یہ ہو گئے. چوتھا آپ کا اللہ بھلا کرے آپ کا کانشیس, سب کانشیس اور انکانشیس مائنڈ جہاں سے خواب بنا لیتا ہے, صحیح ہے, خواب بھی بنا لیتا ہے اور کبھی کبھی انسٹنکٹس بھی بنا لیتا ہے, انٹیوشنز بھی بنا لیتا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے, آپ کا پاس کا ڈیٹا خود ریکلیکٹ ہو کے نفس کے ساتھ ہاتھ میں لا کے کچھ پرومپٹ کر دے گا آپ کے. آپ اسے انسٹنکٹ کہہ لیں, گٹ کہہ لیں, یہ بھی نفس ہی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور پانچواں جو ہے نا آپ کے اندر ایلیمنٹ ہے آپ کی ماضی کے ٹراماز, آپ کی میموریز. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک باکس ہے جہاں سے نفس کچھ اٹھا سکتا ہے. تو میجر 3 ہو گئے, ایکسٹینڈڈ 5 ہو گئے. صحیح ہے, آپ کے ماضی کے ٹراماز, آپ کی پاس کی ہسٹری, آپ کی لائف کا پورا جو ہے وہاں سے بھی مال مل سکتا ہے اس کو. صحیح ہے, اور آپ کا چوتھا میں نے کیا بتایا تھا, آپ نے کہا تھا انسٹنکٹس یا گٹ, آپ کے اپنے اندر جو ہے جو آپ نہیں سوچ رہے ہوتے نہ اس پہ ٹائم لگا رہے ہوتے, بٹ مائی برین از اسٹل پیکنگ تھنگس فرام دا انٹائر فریم. صحیح ہے, ابھی یہاں سے بھی میرے برین نے کچھ اٹھا لیا ہوگا اور میرے برین نے یہاں سے بھی, بٹ آئی ایم ایکچولی فوکسنگ آن یو. تو ڈیٹا از ایکچولی گوئنگ ان سائڈ. صحیح ہے, تو اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تو نفس یہاں سے بھی لے لیتا ہے, نفس الہام سے بھی لے سکتا ہے, نفس شیطان سے بھی ہاتھ ملا سکتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو دیر از ایک ٹائم ہوتا ہے جب نفس ان 5 سے کھیل رہا ہوتا ہے اپنے مزے کے لیے. صحیح, اور نفس سے مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جو علم ہوتا ہے نا وہ نفس کو قابو کر کے ان 4 کو اپنے انڈر قابو میں لے آتا ہے. تو یہ 5 انر وائسز جس کو ہم انسٹنکٹ, فیلنگز, گٹ اور مختلف چیز, اس میں سے اس کی مکسنگ ہو جائے اگر کہیں پر, اگر نفس اور شیطان کا وسوسہ مکس ہو کے ایک پرومپٹ کریں آپ کو کسی چیز پہ, آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ رحمان کی آواز ہے یا آپ کی آواز ہے یا شیطان کی آواز ہے. صحیح ہے, اور وہ اس کی لانگ لاسٹنگ ڈرائیو ہو اور وہ بیسک اس کے اوپر آ جائے کہ یو نو آئی سو سم تھنگ, آئی فیلڈ سم تھنگ, اور ہم نے پانی میں بہا دیے گھوڑے اس بیسس کے اوپر, اور لوگوں نے 30-20 سال گزار دیے اس طرح بیکاز ہمیں اس ٹائم پر یہ فیل آئی تھی. دس از ویری ڈینجرس. اس کی پوری زندگی کفر پہ کھڑی ہو سکتی ہے. اچھا شیخ, اس کو اگر میں اس کا پورا اگر میں ایک ایسنس سمجھنا چاہوں, مجھے آپ کریکٹ کر دے گا, یعنی کہ ایک انسان کی سیلف ریکٹیفیکیشن, سیلف ریئلائزیشن, سیلف مینجمنٹ, اس کا تزکیہ, اس کے انر جو لوپ ہولس ہیں, اگر وہ بہت کانکریٹ ہیں یا پھر وہ کنٹرولڈ ہیں, تو یہ جو ایول سائڈ ہے اس دنیا کی, وہ اس کی سائیکالوجی کے ساتھ اور اس کے مائنڈ کے ساتھ وہ کھیل نہیں سکتی. ایم آئی رائٹ؟ ٹو سم ایکسٹینٹ نہیں کھیل سکے گی, نہیں کھیل سکے گی. تو شیخ پھر شیطان کیا کرے گا, اس کا چھٹیوں پہ جائے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پھر اس کی سختی کے اندر ہی اس کی کانکریٹنس میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی کہ وہ ایک اسٹرینتھ بنا چکا ہے, لیکن وہ بھی اب فتنہ ہے اس کے لیے, بن سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں ہوں, صحیح ہے, اگر میرے اندر ایک اسٹرینتھ ہے یہاں پر کہ بھائی I do not move with all the dances around me, میں ہر کسی کے ناچ کے اوپر ہلنے والا آدمی اگر نہیں بھی ہوں, اور یہ چیز میری آ گئی, اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک جینون بیلز رنگ ہوئی ہوں, صحیح ہے, اور میں جو ہوں وہاں پر مجھے جینوینٹی دکھانی چاہیے تھی اپنے دل کو سافٹ کر کے اس کی طرف مائل ہونے کے لیے. صحیح ہے, تو وہ مجھے اتنا سخت کر دے گا یہاں پہ کہ میں ایبسولوٹ پوزیشن پہ جا کے سب کو ریڈ آف کر دوں گا. یہاں سے بھی ایکسٹریمزم لے آئے گا. اچھا, فار ایگزامپل یہاں منع کیا گیا اگر اسلام میں کہ یہاں نہیں جانا, ٹھیک ہے, ایبسولوٹ ہے یا سبجیکٹیو ہے, دیکھنا پڑے گا. اگر وہ سبجیکٹیوٹی کے اندر تھا کہ یہاں پہ اس جز میں نہیں جانا ایک مسلمان کو, صحیح ہے, تو ٹھیک ہے نہیں جانا, مگر کبھی بھی نہیں جانا. حالات چاہے کتنے ہی خراب ہو جائیں, کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس جگہ جانے کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کتاب کھولنے کی اور وہ ایونیو کھولنے کی. صحیح ہے, اس کو اتنی ریجیڈیٹی میں جائے گا کہ اس کو ایبسولوٹ نلیفائی کرائے گا اور محض الشر اور محض الخیر میں مروا دے گا اس کو. صحیح ہے. اچھا, یعنی کہ شیخ سمجھ میں یہ آئی ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ بچ نہیں سکتے, مطلب آپ کے جو یعنی کہ ہر جگہ کے مانسٹرز الگ ہیں. ان شیطان لکم عدو کا ہے نا, ایسا ہی ہے. مطلب اگر آپ شیطان کے خلاف جا رہے ہیں نا, اس میں بھی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا.
صحیح ہے. شیطان کو مارنے آپ جائیں گے نا, وہ اسے بھی یوٹیلائز کر لے گا. صحیح ہے. اچھا شیخ, اس کے اندر اگر ایک ٹاپک کہیں یا ایک, اگر ہر کسی کو ہم شیطانی موضوعات میں لگا دیں تو پریکٹیکل کام کون کرے گا؟ صحیح ہے. تو وہ ہر کسی کو یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرا ہی رد کرتے رہو ہر وقت, اور چھوڑو دنیا کے کام, چھوڑو سارے معاملات چھوڑو. مطلب وہ آپ کو ہر لحاظ سے ایک ایکسٹریم ایبسولوٹ ورژن میں لے جانے کی کوشش کرے گا. صحیح ہے. تو ہمارے پاس کتنے اٹیمپٹس ہو گئے. پہلی کوشش ہوگی کولیپس کرا دے پورا. صحیح ہے. انیشل سے اسلام نے. اگر پہلا نہیں کرتا تو 40% کولیپس کرا دے. صحیح ہے. تیسرا اگر نہیں ہوتا تو علم سے کولیپس کرا دے. علم سے نہیں ہوتا تو ڈیزائر بیس کولیپس کرا دے. صحیح ہے. تو ڈیزائر بیس کولیپس جو ہوگا اس میں پیسہ بھی جائے گا, عزت بھی جائے گی, نام بھی جائے گا, یہ بدنامیاں بھی آئیں گی. علم کے کولیپس کے ساتھ یہ ہوگا ڈپریشن, ڈس آرڈرز اور سارے اس طرح کی سائیکوپیتھی. اچھا, اگر اس کے اندر سے ہدایت بھی مل گئی تو ہدایت یافتہ لوگوں کو پھر اپنے علیحدہ اینگلز کے اندر, صحیح ہے, مطلب اسلام کی طرف اگر رخ کر لیا کسی نے دنیا اور علمی فساد سے ہٹنے کے بعد, اگر دین کی اس میں بھی اس نے اپنے ایونیوز کھڑے کیے. صحیح ہے. تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو تم اس والے ایونیو پہ چلے. صحیح ہے. تمہیں میٹھا میٹھا چاہیے تو تم اس طرح, مطلب اس نے وہاں بھی ایونیوز بنا کے ادھر ان کو ایبسولوٹ کانکریٹ کر دیا ہے اور ان کو کلٹ میں ڈال دے گا اور ان کو کمیونٹی بیس لیونگ نہیں کرنے دے گا. صحیح ہے. تو اس سائڈ پہ بھی ایونیوز کھولے میں, اس سائڈ پہ بھی ایونیوز کھولے, اس کے بیچ میں حق تلاش کرنا ہے آپ. پھر جو حق کا دعوے دار ہوگا اس کو بھی مینوپولیٹ کر کے اسی کے اندر اس کو امیر المومنین بنا کے اس کو پوری امت کا جو ہے نا وہ قرار کر کے اپنے کنویں کو دنیا بنا دے گا. وہ یہ آپ دیکھ لیں نا, کلو حزب بما لدیہم فرحون, اندر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اندر والے حزب بن گئے اور باہر جو ہیں وہ تو آنا ہی نہیں چاہتے. ان کو باہر لگا کے رکھے گا, جب اندر آئے گا تو اندر بھی ایونیوز رکھے. اس کے بیچ میں وہ پوزیشن لینا جہاں پر یو نو وٹ یو ہیو ٹو ڈو. مطلب اگر ایک علم کی دنیا کا آدمی جو پڑھنے پڑھانے والا تو اس کو دوسرے کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور اگر وہ اس ڈومین کا آدمی, اس کو ان کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے بغیر میں اپلائی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اگر میں نے مزید اپلیکیشنز کرنی ہے یہ نہیں کرے تو لینا تو نہیں سی ہے نا میں نے, تو آپس میں لڑوا دے گا اور آپس میں کلٹس بنا دے گا. اور اس کا ادھر جانا اور اس کا ادھر جانا کفر کا فتویٰ لگائے گا, یا اس کے اوپر تساہل ڈال دے گا, یا اس کے اوپر سیل آؤٹ کہہ دے گا, اور آپ کو اینٹی اسٹیٹ, پرو اسٹیٹ, پروونشل ہر لحاظ پھنسا کے رکھے گا آپ کو. صحیح ہے. کہ کسی کو لگا دو بھائی جو ہے نا کہ صوبے کی تحریک میں لگا دو, کسی کو ملک کی تحریک میں لگا دو, کسی کو کیپٹل, مطلب اس کے پاس بہت ایونیوز ہیں. صحیح ہے. ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بھی اور جاہل لوگوں کے لیے, دونوں کے لیے بہت ایونیوز ہیں اس کو گمراہ کرنے کی. صحیح. شیخ اگر ایروگنس کی اگر ہم بات کریں, اسی سے کنیکٹڈ ہے بدعت جو ہے نا, بدعت صحیح ہے, وہ ہدایت کے بعد کا سلسلہ ہے. صحیح ہے. ہدایت سے پہلے کا نہیں ہے. صحیح ہے. اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر بدعت پھیلاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بدعت کی طرف لے کے آئے گا. صحیح ہے. جو آنے والے نہیں ان کو تو لینا دینا نہیں ہے نا بدعت سے. اچھا تو شیخ, اسی سے ایک ٹاپک میرے مائنڈ میں پاپ اپ ہوتا ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کمپیریٹیولی اچھے ہیں, ریلیجس بھی ہیں اور پروڈکٹیو بھی ہیں, میں ہر طرح کے لوگوں کو لے آؤں گا, تو شیخ اس کے اوپر بھی کیا ان کی ایک ایروگنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہم تو ایسے ہیں. تو شیخ اس کے اوپر بھی پھر یہ جو ڈیمونک انٹیلیجنس آ کے یعنی کہ ادھر بھی پلے کرے گی وہاں پہ. اب پتہ نہیں واقعہ کتنا سچا ہے نہیں ہے, لیکن اب فضیلت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آیا نا کہ تمہیں تو نمازیں معاف ہیں. صحیح ہے. اور ایک برائٹ لائٹ اینڈ یو نو آف گڈ وائس اینڈ میکنگ ہم فیل گاڈ از اسپیکنگ ٹو. صحیح ہے. تو انہوں نے آگے سے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے سوچا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک نہیں تھا تو میں ان کے تو پیر کی خاک نہیں. صحیح ہے. جاتے ہوئے پھر ایک تونکا مار گیا, تمہارے علم نے بچا لیا تو میں عبد القادر. صحیح ہے. نو اٹ واز ناٹ مائی علم, از اللہ پروٹیکٹڈ می. تو علم کی زیادتی کس طرح فتنہ بن سکتی ہے, اس میں بھی بڑے لوگ ملیں گے آپ کو. بھائی ہم تو ہائیسٹ آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. باقی تو سارے فارغ ہیں. صحیح ہے. تو اصل علماء آپ کو وہی ٹاپ نوچ پہ ملیں گے جو آپ کے کام کو اپریشیٹ کریں گے. صحیح ہے. وہ عالم جو اس پوزیشن پہ بیٹھ کے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے نا, تو کسی اسپیسیفک ڈومین میں کر رہا ہوگا تو یہ اس کا اخلاص ہوگا. صحیح ہے. پوری کمیونٹی اڑا کے پھینک رہا ہے نا اگر وہ ایک سوسائٹی کی, تو بھائی واٹ ڈو یو وانٹ. مطلب آپ ایک ریلیجیس اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے, ملٹری اسٹیبلشمنٹس تو دیکھی ہیں ہم نے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ دیکھی ہیں. صحیح ہے. تو ایک ٹاپ کا درد رکھنے والا عالم جو پراپرلی اپنے ایونیوز کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا, وہ ایک چھوٹے سے کارکن کو سوسائٹی کے اندر جو اینٹی ڈیمونک اسٹیٹس پہ کھڑا ہوا اس کو ڈسکریڈٹ کیسے کرے گا وہ. صحیح ہے.
وہ تو یہ دیکھے گا نا اس دشمن کو مارنے کے لیے چھوٹا شر بھی میں برداشت کر سکوں. صحیح ہے. تو اگر کسی جگہ سے شیطان کو مار پڑ رہی ہے اور ایک دروازہ شر کا بھی کھل رہا ہے تو یہاں اجتہاد بھی ہوگا, موازنہ ہوگا نا. مگر ہمارے یہاں آپ کو لوگ ملیں گے, رستے ہی بند کر دو, نکلنا ہی نہیں, ملنا ہی نہیں, جانا ہی نہیں, ٹھیک ہے, مداحنت ہی نہیں کرنی ہے آپ نے, کوئی نئے ایونیوز اپنانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ 1000 قسم کے ایونیوز اپنائے گا آپ کو برباد کرنے کے لیے. صحیح ہے. یہ موبائل کے اندر ابھی میں نے یہ بٹن دبانا ہے اور شر کے 2 لاکھ دروازے کھل جائیں گے. صحیح ہے. اور خیر کا دروازہ کھولنے کے لیے اگر میں ایک ایونیو اپنانے جا رہا ہوں جس میں شر ہو سکتا ہے, صحیح ہے. تو میں وہاں جا بھی نہیں سکتا. صحیح. یہ بھی کچھ لوگوں کا منہج ہے, میں جا بھی نہیں سکتا وہاں پہ صرف دیکھنے کے لیے کہ شاید حق یہاں سے, حق کا رستہ اگر ان 4 رستوں سے نہیں جا رہا شاید وہاں سے نکل کے چلا جائے. صحیح ہے. یہ اتنے ڈرے ہوئے لوگ ہیں. صحیح. وائی آر یو سو اسکیئرڈ کہ ایک ایونیو کھل. اصل مقصد تمہارا اور میرا کیا ہے؟ رحمان کو راضی کرنا اور رحمان کے دشمن سے جنگ لینا. صحیح ہے. تو اس سے اگر ابلیس کا ایک دشمن ہے, صحیح ہے, مگر وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے, تو کیا شیطان کا دشمن سے, شیطان کے دشمن سے جو شیطان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے, صحیح ہے, ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں. ایونچولی جب ہم نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے اور اس کے ٹرکس دکھانے, تو یہ تو سبجیکٹیولی ہوگا. یہ تو وہاں پر بھی ملتا ہے, تو یہ جھوٹا مگر کام کر گیا, سچی بات ہے. تو آپ کی تو آنکھیں ہمیشہ کھلی رہیں گی نا. صحیح ہے. تو آئی تھنک کہ جو علم اپنے پراپر اس پہ ایونیو پہ ہوتا ہے نا, وہ ڈسکریڈٹ نہیں کرے گا آپ کو, کیونکہ اس کی رضامندی اللہ کی اور جنگ اس کی دشمن کے ساتھ ہے. تو وہ اس طرح کا کبھی نہیں آئے گا روکنے والا کہ نہیں, ہاں جہاں اس کو لگے گا کہ بھائی اس دروازے کے کھلنے سے عوام بھی اڑ رہی ہے, خواص بھی اڑ رہی ہے, وہاں وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے گا کہ نہیں یہ نہیں بنتا, یہ نہ کھولیں بھی. صحیح ہے. نشیک بہت شکریہ آپ کا, اور بہت تھاٹ فل ہماری ڈسکشن رہی. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.